الله أكبر والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر، 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 الله أكبر. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة
زرابي مبثوثا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان گزر گیا. آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے عید منا رہے ہیں. بہت سوں کی ہم میں سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے لیے عید حقیقی عید بن جائے. اس کے لیے بہت سے لوگ لکھتے بھی رہتے ہیں مجھے، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی عید عطا فرمائے. لیکن حقیقی عید کا تصور اکثر کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ تمام مشکلات دور ہو جائیں اور دائمی خوشیاں حاصل ہو جائیں. بے شک یہ بھی عید ہے. ایک مومن کے دل میں دائمی خوشیوں کا خیال جب آتا ہے تو اس سوچ کے ساتھ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے راضی ہونے سے یہ خوشیاں مل سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعاموں کو حاصل کرنے سے ہی خوشیاں مل سکتی ہیں. لیکن ان دائمی خوشیوں کے حصول کے لیے مستقل عید کو مستقل عید بنانے کی ضرورت ہے. ورنہ ہر عید دائمی خوشیوں کا خیال آنے سے یا وقتی طور پر یہ دعا کرنے سے کہ دائمی عید ہو جائے، دائمی عید نہیں بنتی. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی اس پہ بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. کچھ استفادہ کیا ہے میں نے اس سے بھی، بعض واقعات ان سے لیے ہیں. تو حقیقی عید ایک مومن کے لیے اس طرح بنتی ہے جب اس کے جو لوازمات ہیں وہ بھی پورے کیے جائیں. ہم ہر سال عید الفطر بھی مناتے ہیں جو رمضان کے بعد آتی ہے. پھر ایک عید الاضحیٰ ہے. پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو بھی عید قرار دیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے لوگ
اس عید سے بے خبر ہیں، یعنی جمعے کی عید سے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عید پر جس طرح اہتمام کیا جاتا ہے اور جس طرح حاضری ہوتی ہے، جمعوں پر اس طرح حاضری نہیں ہوتی۔ گویا سال کے بعد آنے والی عید کو یا پھر عید الاضحیٰ کو اگر شمار کیا جائے تو تقریباً 2.25 مہینے کے بعد دوبارہ عید آئے گی۔ یہ عید منا کر پھر تقریباً 10 مہینے کے بعد عید کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر 7ویں دن عید کا دن مقرر کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جمعے کے جمعے عید منانے کو بھی مستقل عید قرار نہیں دیا۔ اگر ہم جمعے کے بعد باقی دنوں میں اپنی ذمہ داری کو بھول جائیں اور اپنے روزمرہ کے فرائض جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں ان کو ادا نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے نہیں بن سکتے۔ بس چھوٹی عید، بڑی عید جس کو عید قربانی بھی کہتے ہیں، یا جمعہ، یہ سب عارضی عیدیں ہیں، اس لیے کہ حقیقی عید کا تقاضا صرف ان عیدوں کے پڑھنے سے پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان عیدوں سے یہ سبق دیا ہے کہ تمہیں روحانی مقام حاصل کرنے کے موقع دیے گئے ہیں، صرف انہی موقعوں پر خوش نہ ہو جاؤ، ان کو حاصل کرنے سے خوش نہ ہو جاؤ۔ اصل خوشی کا مقام اس وقت ہوتا ہے جب ان وقفوں کے دوران بھی، جو یہ وقفے ہیں ان کے دوران بھی خوشی کے مواقع تلاش کرو۔ جمعہ یا عید پڑھ کر یہ نہ سمجھ لو کہ جو روحانی مقام عید حاصل کرنے والے کو مل سکتا ہے وہ ہمیں مل گیا۔ ایسا خیال بیوقوفی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مثلاً کوئی طالب علم ہفتے کے بعد، چھٹی کے بعد یہ بھول جائے، جہاں ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، یا بعض جگہوں پہ مسلمان ممالک میں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، کہ اس نے اسکول بھی جانا ہے۔ پہلے تو اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں گے اور اسے اسکول بھیجیں گے، پھر اسکول جائے گا تو اسکول میں اساتذہ اس سے ناراض ہوں گے، اور بعض دفعہ سزا بھی ملتی ہے، مختلف قسم کی سزائیں ہیں۔ اسی طرح اگر انسان سمجھے کہ عید آ گئی، رمضان گزر گیا، اب میری جو ذمہ داریاں تھیں عبادت سے متعلق یا حقوق العباد کی ادائیگی سے متعلق، وہ رمضان سے ہی خاص تھی، اب بھول جاؤ۔ یا کوئی یہ سمجھ لے کہ ایک رمضان میں نے گزار لیا اور عید بھی منا لی، اب آئندہ نہ کسی رمضان کی ضرورت ہے نہ عید کی، اور بس، اور نہ پھر جمعے سے جمعے کے درمیان یا جمعوں پر جانے کی ضرورت ہے، یا جمعے سے جمعے کے درمیان جو عرصہ ہے اس میں عبادتوں کی ضرورت ہے۔ تو پھر ایسا شخص اپنے ایمان کو بھی کھو بیٹھے گا اور خدا تعالیٰ کی نظروں میں بھی گر جائے گا۔ غرض یہ عیدیں صرف خوشیاں منانے کے لیے نہیں آتی، بلکہ اس امر کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ روحانی مقام بھی عارضی مقام ہوا کرتے ہیں۔ روحانیت میں ترقی کے لیے اگر ہر جمعہ اور ہر عید سنگ میل نہ بنے تو وہ عید انسان کے لیے خوشی کے بجائے
تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایک شخص کی مثال فرماتے ہیں کہ ایک احمدی نے بیان کیا، ایک احمدی تھے پرانے، میں ان کے پاس چندے کے لیے گیا کہ سلسلے کی ضروریات کے لیے چندہ دیں، اور باوجود اس کے کہ وہ اچھے مالدار آدمی تھے، مگر چندے کا ذکر سن کے کہنے لگے میں پہلے ہی بہت چندے دے چکا ہوں، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر کوئی چندہ واجب نہیں ہے۔ اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک دن دوستوں نے دیکھا کہ وہ نمازوں پہ نہیں آتے مسجد میں، پوچھنے پر کہنے لگے کہ میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، سرکار بھی ایک لمبا عرصہ کرنے کے بعد پینشن دے دیتی ہے، تو خدا تعالیٰ کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے نمازوں سے بھی چھٹی ہو گئی۔ تو دیکھیں ایک چیز انہیں یا ایک برائی انہیں دوسری برائی کی طرف لے گئی، بلکہ ایک گناہ کی طرف لے گئی۔ انہوں نے اپنی سابقہ قربانیوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور یہ خیال کیا کہ ان قربانیوں کی وجہ سے مجھے کوئی روحانی مقام مل گیا، میں بہت اعلیٰ مدارج پہ پہنچ گیا ہوں، یا جس چیز کو میں نے یہ قربانیاں کر کے حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر لیا۔ تو اس سوچ کی وجہ سے پھر نمازیں بھی ہاتھ سے نکل گئیں، جو ایک بنیادی حکم ہے جس کا فرض ہے۔ حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کیا کہ تھوڑے عرصے کے بعد ان کی وفات ہو گئی، ورنہ بعید نہیں تھا کہ یہ بھی کہہ دیتے کہ بڑا لمبا عرصہ ہم خدا تعالیٰ پر ایمان لا چکے ہیں، اب ایمان کی بھی ضرورت نہیں، یہاں سے پینشن مل جانی چاہیے۔ بس ایسے بھی لوگ دنیا میں ہوتے ہیں۔ بہرحال گو اس بات سے ان کا عملی حصہ چھن گیا، لیکن وفات کی وجہ سے کم از کم ایمان محفوظ رہا، ایمان کی حالت میں فوت ہوئے۔ تو یہ تو ایک کھلی مثال ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی مثالیں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ تک لوگ خدمت دین کا شوق رکھتے ہیں، بڑے جوش سے خدمت کرتے ہیں، ہر قسم کی قربانیوں میں حصہ بھی لیتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، بعض وجوہات بھی بن جاتی ہیں، لیکن چاہے وہ وجوہات عہدیداروں کی وجہ سے بنے یا کسی وجہ سے بنے، ان وجوہات کو ایسے لوگوں کو دین کی خدمت سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قربانیاں، یہ خدمات، یہ عمل وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہے ہیں اور اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی مرضی کے مطابق اگر کام نہ ہوں تو پہلے کام سے معذرت کرتے ہیں، پھر مالی قربانیوں میں کمزوری دکھاتے ہیں، پھر عبادتوں میں یا مسجد میں آنے میں کمزوری دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال اس کی مختلف صورتیں ہیں، جب انسان کسی بھی کام میں، عمل میں، نیکی میں مستقل مزاج نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے سے اس بے استقلالی کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ عموماً عبادتوں میں کمزوری اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کمزوری تو چند دن کے یا کچھ عرصے کے بعد اکثر نظر آ جاتی ہے، جو پیچھے ہٹنا شروع ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ جیسا کہ میں نے پہلے بزرگ کی مثال دی، ایمان میں بھی کمزوری ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بس یہ عید ہمیں اپنے اس لحاظ سے جائزے لینے کی طرف توجہ دلانے والی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی عید کی خوشیوں کو کس طرح مستقل کر سکتے ہیں، کن راستوں کی تلاش کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو ہمیشہ سمیٹنے والے بناتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ
تو چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ہمیشہ دیتا رہے اور بے انتہا دیتا رہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ابدی جنتوں میں ڈالے، اسے انعامات سے مستقل نوازے۔ اسلام کا خدا نعوذ باللہ وہ خدا نہیں جس کے بارے میں بعض دوسرے مذہب والے یہ تصور رکھتے ہیں کہ وہ ابدی جنت نہیں دے سکتا کیونکہ اس کا خزانہ خالی ہو جائے گا یا جنت میں جگہ نہیں رہے گی۔ اسلام کا خدا تو اس جہان میں بھی جنت دیتا ہے اور اگلے جہان میں بھی جنت دیتا ہے، لیکن اس کے لیے مستقل مزاجی شرط ہے۔ بس مستقل اور ہمیشہ کی جنت ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ اور وہ لوگ جو خوش نصیب بنائے گئے تو وہ جنت میں ہوں گے، وہ اس میں رہنے والے ہیں جب تک کہ آسمان اور زمین باقی ہیں، سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے۔ یہ ایک نہ کاٹی جانے والی جزا کے طور پر ہوگا، ایسی جزا جو کبھی ختم نہیں ہوتی، ایسی جنت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا خدا ہے جو کہتا ہے کہ ہم جو کچھ جنتیوں کو دیں گے وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، واپس لینے کے لیے نہیں ہوگا۔ ہمارا انعام تو ہمیشہ چلتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا ایسی ہے جو عطاً غیر مجذوذ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنتیوں کا انعام نہ کاٹا جانے والا ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دراصل مومن کے لیے یہی حقیقی عید ہے جو نہ ختم ہونے والے انعام کی صورت میں گویا جو نہ ہٹنے والی عید ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی عید ہے۔ اور یہی نہ کٹنے والی عید جو ہے وہ عام مومن کے لیے ہے، اور یہ وہ جنت ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور عید حقیقی وہی ہے جب مستقل جنت مل جائے، ایسی جگہ مومن چلا جائے جو جنت ہے، جو بندے کا ایک حقیقی اللہ تعالیٰ کے عبد کا مقام ہے۔ اور یہ جنت ملتی ہے مسلسل کام سے، اور جو بندہ اس دنیا میں اپنے روحانی کاموں کو چھوڑ بیٹھتا ہے وہ اس جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس اصل کو دنیا میں بہت سے جو لوگ ہیں دنیا والے سمجھتے نہیں۔ عام مسلمانوں میں تو پیروں فقیروں نے اپنے مقام کی نام نہاد مقام کی آڑ میں ایسے بہت سے غلط تصورات پیدا کر دیے ہیں، ایسے بہانے تراشے ہوئے ہیں کہ اب انہیں اب ان کے مقام کی وجہ سے مسلسل عمل کی ضرورت نہیں ہے، ان کو خدا مل گیا۔ نتیجہ زن ان کے مرید اور عامۃ المسلمین نے بھی یہی تصور پیدا کر لیا کہ اگر کسی کو مقام مل جائے تو پھر اس کو جنت کی کسی قسم کے عمل کی ضرورت نہیں رہتی، یا مسلسل عمل کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب ضرورت ہوئی اپنے پیر صاحب کے پاس جا کر یا کسی نام نہاد ملا یا عالم کے پاس جا کر دعا کروا کر
یا تعویذ کا لے کر اللہ تعالیٰ کے انعاموں کے حاصل کرنے والے ہم بن جائیں گے، یہ تصور پیدا ہو گیا۔ ان کے پیروں کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو ایسے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کہ ہمیں اب کسی عبادت کی ضرورت نہیں، جیسا کہ میں نے کہا۔ حضرت مسلم موعود ایک ایسے ہی شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں جو ان فقیروں سے پیروں سے متاثر تھا۔ وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے ایک سوال کرنا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، فرمائیں کیا سوال ہے؟ کہنے لگا کہ اگر کوئی دریا کے دوسرے کنارے جانے کے لیے کشتی میں بیٹھ جائے تو کنارے پہنچ کر وہ کیا کرے؟ اب اس سوال کے دو ہی جواب دیے جا سکتے ہیں کہ اتر جائے یا بیٹھا رہے۔ اب عام حالات میں ایک عقل مند آدمی کا یہی جواب ہوگا کہ جب کنارے پہنچ گیا تو اتر جائے۔ اب اس شخص نے اپنے خیال میں ایک بہت بڑی پہیلی اور بڑا الجھا ہوا سوال ڈالا تھا، لیکن حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ ایک ظاہری طور پر تو میرا یہی جواب ہونا چاہیے تھا کہ جب کنارہ آ گیا تو اتر جاؤ، لیکن اس کے یہ کہنے پر جب اگر میں اس کو یہ کہہ دیتا کہ اتر جاؤ تو پھر اس نے اگلا سوال یہ کرنا تھا کہ پھر ٹھیک ہے اگر اتر جانے والی بات ہے تو جب انسان کو خدا مل گیا تو پھر مزید عبادت اور عمل کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہتے ہیں جب اس نے مجھے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سوال کی حقیقت مجھ پر ظاہر فرمائی، میرے دل میں ڈالی۔ میں نے اسے یہ جواب دیا کہ اگر تو جس دریا میں وہ کشتی پر سوار ہے اس کا کوئی کنارہ ہے تو ٹھیک ہے اتر جاؤ، جب کنارہ آئے تو اتر جانا یقیناً عقل مندی ہے، لیکن اگر اس دریا کا کوئی کنارہ نہیں تو جہاں وہ کشتی سے اترا وہیں ڈوبا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے اس جواب پر کچھ تھوڑی دیر حیران ہو گیا، پھر خاموش رہا، تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر وہ کہنے لگا کہ پھر یہ باتیں ہمیشہ کرنی پڑیں گی؟ اس کا مطلب تو یہی ہوا۔ تو وہ شخص دراصل عام فقیروں سے اس قسم کی باتیں سن کر آیا تھا کہ نماز پڑھی جاتی ہے خدا تعالیٰ سے ملنے کے لیے، لیکن جسے خدا مل گیا اسے نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح کا ایک واقعہ خلیفہ اول نے بیان فرمایا اپنی ایک ہمشیرہ کے بارے میں کہ اس نے بھی اسی طرح پیروں سے متاثر ہو کر کہہ دیا تھا کہ کسی عمل کی ضرورت نہیں، میں فلاں پیر کی بیعت میں ہوں، اور اگر مرنے کے بعد اللہ پوچھے تو کہہ دینا ساری میری ذمہ داری پیر صاحب نے لے لی ہے، مجھے کوئی جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ تو یہ تصورات ہیں۔ بس یہ سمجھتے ہیں کہ روزے رکھے جاتے ہیں خدا تعالیٰ سے ملنے کے لیے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں خدا تعالیٰ سے ملنے کے لیے، لیکن جسے خدا مل گیا اسے نہ نمازوں کی ضرورت ہے، نہ روزوں کی ضرورت ہے، نہ کسی اور عمل کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کی دی جاتی ہے خدا تعالیٰ سے ملنے کے لیے، پھر زکوٰۃ کی بھی ضرورت نہیں۔ جسے خدا مل گیا اسے کیا ضرورت ہے ان چیزوں کو کرنے کی؟ بہرحال اسی طرح پھر ایک دوسری نیکیاں ہیں، ان سے بھی انسان دور ہٹتا چلا جاتا ہے کہ خدا کو ملنے کے لیے کی جاتی ہیں نیکیاں، اگر خدا مل گیا تو پھر نیکیوں کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ کیا وجہ ہے پھر جب خدا مل گیا تو اپنے آپ کو انسان مستقل مشکل میں ڈالتا چلا جائے؟ یہ نیکیاں تو منزل پر پہنچانے کے لیے سواریوں کا کام دیتی ہیں، جب منزل پر پہنچ گئے تو پھر سواری پر بیٹھے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو بڑی بیوقوفی ہوگی کہ انسان گھر پہنچ کر پھر یہ کہے کہ اب گھر کے اندر جانے کے بجائے میرا مقصد تو گھر پہنچنا تھا، اب میں پہنچ گیا، اب میں اسی گاڑی میں بیٹھا رہوں گا، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں۔ بس جب منزل مقصود محدود ہو تو سواری سے اترنا عقل مندی ہے جو دنیاوی منزلیں ہیں، لیکن جب منزل مقصود لامحدود ہو تو جہاں انسان سواری سے اترے گا وہیں تباہ ہو جائے گا۔
بس اس طرح کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو گو پیروں فقیروں کے مرید نہیں ہوتے، لیکن ان کے خیالات میں مبتلا ہوتے ہیں، عملاً ان سے یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ چھپے ہوتے ہیں لیکن ایک دن ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ان کے عمل خود بخود انہیں ظاہر کر دیتے ہیں۔ کچھ دن نماز پڑھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ اب انہیں نمازوں کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ کچھ دن روزے رکھ کے سمجھ لیتے ہیں کہ اب انہیں روزوں کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ چند دن صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب انہیں صدقہ و خیرات کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ وہ بہت صدقہ دے چکے ہیں۔ لیکن دنیاوی معاملات میں انہیں یہ کبھی خیال نہیں آتا کہ ہم نے بہت کھا لیا، اب ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں رہی۔ ہم نے بہت پانی پی لیا، جوس پی لیے، اب ہمیں نہ پانی پینے کی ضرورت ہے، نہ جوس پینے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اور چیز اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ضرورت ہے۔ کچھ دن کپڑے پہن کے یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کپڑے پہن لیے، اب کوئی ضرورت نہیں، اب چاہے سردی ہو یا گرمی ہم موسم کے لحاظ سے کپڑے نہیں پہنیں گے۔ اگر وہ اس سوچ کے رکھنے والے ہوں گے تو یا تو خود اپنی جان پر ظلم کر رہے ہوں گے، اور یا پھر ان کے عزیز رشتہ دار انہیں دماغی مریض سمجھ کر دماغی امراض کے ہسپتال میں داخل کرا دیں گے۔ بس جسمانی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے سانس کو قائم رکھنے کے لیے ہر عقل مند انسان کوشش کرتا ہے، مگر روح کی طاقت کے لیے یہ کوشش نہیں ہوتی۔ کہہ دیا جاتا ہے کہ بہت کچھ کر لیا، یا توجہ نہیں رہتی پوری طرح، سستیاں ہوتی ہیں۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ کھانا کھانے بھول جائیں، یا کام پہ جانے سے پہلے اب تیار ہو کے اچھے کپڑے پہننا بھول جائیں۔ بھول جاتے ہیں کہ ان کی ذمہ داریاں اور فرائض کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا نام لو تو جن کو خدا تعالیٰ پر یقین ہے وہ یہ تو کہتے ہیں کہ خدا بھی ملے، خدا تعالیٰ کے انعامات بھی ملیں، لیکن ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ بس جس طرح جسمانی غذا اور ضروریات انسانی زندگی کا لازمہ ہے، اسی طرح روحانی نماز جو غذا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ و خیرات ہے، یہ بھی روحانی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اسی طرح دوسرے احکام شریعت ہیں، وہ بھی روحانی زندگی کا لازمہ ہے۔ چند خوابیں دیکھ کر بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس میرا خدا سے براہ راست تعلق قائم ہو گیا، اب مجھے نہ حقوق العباد کی ادائیگی کی ضرورت ہے اور نہ حقوق اللہ کی ادائیگی کی ضرورت ہے، نہ نظام جماعت کی ضرورت ہے، نہ خلافت کی بیعت کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگ پھر روحانی طور پر غرق ہو کر روحانی زندگی سے ہاتھ دھونے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کرتے۔ اپنے زوم میں یہ روحانی مقام پر پہنچے ہوتے ہیں، حالانکہ نہیں پہنچے ہوتے۔ یہ لوگ عارضی عید کو مستقل عید سمجھ لیتے ہیں اور روحانی زندگی ضائع کر لیتے ہیں، حالانکہ مستقل عید مرنے کے بعد کی عید ہے، یا اس شخص کی عید ہے جو اپنی زندگی میں ہی مر گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی زندگی کا ہر لمحہ گزارنے کے لیے تیار ہو گیا، بلکہ گزارنے والا بن گیا، یا مسلسل عمل اس کی زندگی کا خاصہ بن گیا۔ بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عمل سزا نہیں بلکہ عمل غذا ہے، اور روحانی صحت برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، جس طرح جسمانی صحت کے لیے مادی غذا ضروری ہے۔ ایک پہلوان کو جوں طاقت ملتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ خوراک اچھی سے اچھی ہوتی جائے۔ بس روحانی ترقی کے لیے بھی روحانی غذا، یعنی وہ اعمال
جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہے ہیں ان کو کرنے کی ضرورت ہے اور بڑھتے چلے جانا چاہیے ان میں۔ عمل کسی صورت میں بھی ترک نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہری رنگ میں ہم عبادتوں کی تعداد کو دیکھتے ہیں تو عید والے دن ہمیں عبادت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ عید والے دن 5 کے بجائے 6 نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں اور پھر خطبہ بھی سننا پڑتا ہے۔ بس اسلامی اور روحانی عید کام چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ کام میں زیادتی کا نام ہے، اور یہ مسلسل کام کا سلسلہ اگلے جہان میں بھی چلتا ہے، لیکن مومن کے لیے وہاں مستقل عید ہوگی، اس کے انعامات ضائع نہیں ہوں گے، کام تو وہاں بھی کرے گا لیکن وہی کام کرے گا جو اللہ چاہے گا۔ سورہ یاسین میں اس کا بیان اس طرح ہوا ہے کہ انا اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، کہ جنتی لوگ اس دن کام میں مشغول ہوں گے اور خوشی سے ہنس رہے ہوں گے، جنتوں میں جا کے، یعنی ذکر الہی میں مصروف ہوں گے، یہ بھی کام ہے ان کے لیے۔ جنتیوں کے لیے یہی عمل ہیں جو وہ کر رہے ہوں گے وہ، اور اس وجہ سے ان کا انعام مستقل ہوگا۔ بس انعام مستقل ہو سکتا ہے اور وہ ایک حقیقی مومن کا اس دنیا میں بھی مستقل ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں زندہ رہتے ہوئے مر جاتے ہیں ان کا انعام اس دنیا میں مستقل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں پر اس دنیا میں ہی یوم البعث آ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ قالا انذرنی الی یوم یبعثون، یعنی شیطان نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا کر جب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی اٹھائے جائیں گے مراد ہے کہ اس وقت تک میں انہیں ورگلاتا رہوں جب تک وہ یوم البعث تک نہیں پہنچ جاتے۔ اور یوم البعث ہر ایک کا مختلف ہے، کوئی کسی کو اس دنیا میں مل جاتا ہے، کسی کو اگلے جہان میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو اس دنیا میں بھی آ جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ یوم البعث اس دنیا میں آ گیا، آپ کو یہ مستقل عید اس دنیا میں مل گئی۔ بس کیا اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل چھوڑ دیے، ان فرائض کی ادائیگی چھوڑ دی جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے تھے، بلکہ نوافل میں بھی بڑھتے چلے گئے، بلکہ ہر دن آپ کے ہر عمل میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر وہ دن آیا، مگر کیا آپ نے اپنے ذمہ جو کام تھے اللہ تعالیٰ نے لگائے ان کو چھوڑ دیا؟ کیا عبادتوں میں کمی آ گئی ہے؟ چھوڑ دی؟ کیا اشاعت دین کا کام چھوڑ دیا؟ کیا خدمت خلق کا کام چھوڑ دیا؟ اب نہیں، اپنے کام مقصد بتائے ہیں بعثت کے، نہیں، بلکہ ان کاموں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور ان کے اضافہ ہوتے چلے جانے سے آپ کی خوشی میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایک عام مومن بھی عید کے دن اگر حقیقی مومن ہے تو عید کے دن ایک زائد نماز پڑھ کر، عید کی نماز پڑھ کر خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن جس کو صحیح ادراک اور فہم نہیں عید کا، جو عبادتوں کی حقیقت کو نہیں جانتا، وہ تو یہی کہے گا کہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی۔ کہتے ہیں یہ عجیب مشکل ہے کہ عید والے دن ہم کہتے ہیں کہ چھٹی نماز بھی پڑھو، پہلے 5 نمازیں فرض تھیں، اب 6 فرض ہو گئیں۔ آج اچھے کپڑے ہم نے پہن لیے، کھا پی لیا، خوشیاں منا لیں، بازاروں میں پھر لیے، پارکوں میں چلے گئے، بس یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ بس جن لوگوں پر یوم یبعثون والی کیفیت طاری نہیں ہوتی وہ ان باتوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جس کو اپنے پیشے سے لگاؤ ہے، محبت ہے، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں یا دوسرے ہیں،
وہ رات دن کام کر کے خوش ہوتے ہیں. بعض اپنے پیسہ کمانے کے کام کے علاوہ اپنے پیشے کے کام سے خدمت کر کے بھی خوش ہوتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر خدمت خلق کے کیمپ لگاتے ہیں دنیا میں ہر جگہ، تو خوش ہوتے ہیں کہ عام حالات سے زیادہ وقت دیا اور کام کیا اور خدمت خلق کی. ہمارے انجینئر ہیں افریقہ جاتے ہیں تو 18 گھنٹے بعد نوجوان بھی کام کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور کام مکمل کر کے پھر اگلے کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر خوشی نہ ہو تو کبھی اگلے کام کے لیے تیار نہ ہو. بس حقیقی خوشی اسی میں ہے کہ انسان تھکے نہ، ایک عمل ہو اور مستقل عمل ہو. رات دن کام کر کے بھی اس کام کو بوجھ نہ سمجھے بلکہ خوش ہو. اور یقیناً ایسے لوگ خوش ہوتے ہیں جن کو حقیقی خوشی ملتی ہے اپنے کام سے. اس بات کو خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے خدمت خلق کی. بس یہ اصولی بات ہے کہ بشاشت قلب بھی پیدا ہو جائے، بشاشت قلب پیدا ہو جائے تو عمل خوشی کا موجب بن جاتا ہے، وہ کام خوشی کا موجب بن جاتا ہے. اور بشاشت قلب پیدا نہ ہو، دل میں خوشی پیدا نہ ہو تو عمل ہر کام جو ہے وہ تکلیف لگتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا نام ہی بشاشت قلب رکھا ہے، یعنی کامل ایمان دل کی خوشی سے، دل کی بشاشت سے پیدا ہوتا ہے. بس حقیقی عید وہی ہے جب انسان عمل میں خوشی محسوس کرنے لگے اور کام بوجھ نہ لگے. عبادتوں کی طرف مستقل توجہ اس کے لیے خوشی کا باعث ہو. خدا تعالیٰ کے لیے قربانی یا بندوں کے لیے قربانی یا نظام سلسلہ کے لیے قربانی، یہ تمام قربانیاں اس کے لیے راحت پیدا کریں، خوشی اور اطمینان کا موجب ہوں. اسے مشکل نہ لگیں یہ چیزیں، تو پھر ایسا انسان مستقل عید حاصل کرنے والا بن جاتا ہے. ورنہ اس کے بغیر عیدیں جو ہیں یہ عارضی عیدیں ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیسی قربانیاں دیں. زبردستی یا اچانک ان سے قربانیاں نہیں لی گئیں، بلکہ خوشی سے اور لمبے عرصے تک انہوں نے قربانیاں دیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا ذکر آتا ہے جنہوں نے بچپن میں 12-13 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا. وہ اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے اور بڑے لاڈلے تھے، لیکن مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے ماں باپ جو بڑے متعصب تھے انہوں نے ان سے بڑا برا سلوک کرنا شروع کر دیا. جب کھانے کا وقت آتا تو کھانا بھی ان کی ماں ان کے آگے اس طرح روٹی پھینک کے ڈالتی جس طرح کتے کو یا کسی جانور کو دیا جاتا ہے، کہ اس خیال سے کہ اگر میں نے برتن میں دی تو برتن پلید ہو جائے گا. یہ تو ان کی ماں کا سلوک تھا. ہمارے ساتھ بعض احمدیوں کے ساتھ بھی سلوک ہوتا ہے پاکستان میں، لیکن وہ دوسرے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو برتن میں کھانے نہیں دینا، ہمارے برتن پلید ہو جائیں گے احمدیوں کو. تو بہرحال یہ صحابی اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے. جب انہیں مضبوطی سے قائم رہے تو ماں باپ نے انہیں گھر سے نکال دیا کہ گھر آنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چھوڑ دو. انہوں نے مضبوط ایمان ہونے کی وجہ سے گھر تو چھوڑ دیا، لیکن یہ گوارہ نہیں کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیں، اور حبشہ کی طرف غالباً حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. کئی سالوں کے بعد واپس آئے تو ماں نے کہلا بھیجا کہ بیٹا میں ملنا چاہتی ہوں. چھوٹی عمر کا بچہ اپنے والدین سے جدا ہوا. کئی سال باہر رہنے کی وجہ سے یہ خیال تھا کہ ماں نے بلایا ہے تو شاید دل نرم ہو گیا ہوگا، اب وہ پابندیاں نہیں لگائے گی، اس لیے ملنے چلے گئے.
ماں نے بھی بڑے پیار سے گلے لگایا اور پھر کہنے لگی بیٹا امید ہے کہ اب تم اس صحابی کے پاس نہیں جاؤ گے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اب ان کے پاس نہیں جاؤ گے۔ تو وہ صحابی فوراً ماں سے علیحدہ ہو گئے اور کہا کہ اماں میں تو سمجھا تھا کہ میرے دور جانے کی وجہ سے تمہارا بغض اور کینہ جو تمہارے دل میں ہے وہ دور ہو گیا ہوگا، لیکن تمہاری تو وہی حالت ہے ابھی تک۔ میں تمہاری خاطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر اپنی ماں کے پاس سے آ گئے اور پھر زندگی بھر ان کا ماں کا منہ نہیں دیکھا۔ بس حقیقی عید وہی ہے جس میں انسان کو عمل میں لذت محسوس ہونے لگے، قربانی کر کے بھی لذت محسوس ہو، اور قربانیوں کے لیے ہر قسم کی آگ میں کودنے کے لیے وہ تیار ہو جائے، اور کبھی عمل ترک کرنے کی سوچے بھی نہ، عمل ترک کرنے کا سوچے بھی نہ۔ یہ مقام جب کسی قوم یا فرد کو مل جاتا ہے تو حقیقی عید بن جاتی ہے، اور دینی اور دنیاوی مقاصد اسے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس حقیقی عید کی حالت پیدا کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے تھے، اور یہی حقیقی عید ہے جو وہ ہم میں دیکھنا چاہتے تھے، جہاں ہم کسی عمل کو بوجھ سمجھ کر ترک کرنے والے نہ ہوں اور نہ کسی قربانی سے دریغ کرنے والے ہوں۔ ہمارے میں سے بہت سے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو اس روح کو سمجھتے ہیں، عبادتوں کا سوال ہو تو اپنی عبادتوں کے حق ادا کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کو کس طرح راضی کیا جائے، لیکن جماعت میں عموماً اس کی طرف ابھی بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے جماعتی ترقیاں حاصل کرنی ہیں تو من حیث الجماعت بھی ہمیں یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ عید کے بعد وہ ذوق و شوق قائم رہے جو رمضان میں عبادتوں کا ہوتا ہے۔ جو ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ باقی قربانیوں کی روح کو تو سمجھتی ہے، یا کم از کم صحیح طرح ادراک نہیں بھی ہے تو قربانیاں، مالی کی قربانیاں خاص طور پر کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے وہ پھر ایمان میں ان کی ترقی کا باعث بھی بن جاتی ہیں یہ چیزیں۔ اکثریت جماعت کے لیے وقتی قربانی اور مالی قربانی میں بہت راحت محسوس کرتی ہے، لیکن اپنے وقتوں کو قربان کرنے کے لیے 5 وقت نمازوں کی طرف توجہ دے کر اپنی روحانی حالت کو سنوارنے کی طرف اس توجہ نہیں ہوتی، اس لیے اس کی طرف بہت ضرورت ہے تاکہ ان جنتیوں میں ہم شامل ہو سکیں جو ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، جن کی صبح بھی عیدیں ہیں اور شام بھی عیدیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں نے مالی قربانی کا ذکر کیا ہے، لیکن جان کی قربانی میں بھی جماعت کے افراد پیچھے نہیں ہیں۔ یہ قربانی کر کے وہ خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر رہے ہیں۔ آئے دن احمدی جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان میں، لیکن ایمان سے نہیں ہٹ رہے۔ گزشتہ دنوں 2 بچیوں اور ایک عورت نے بھی قربانی دی۔ مالی قربانی کے لحاظ سے بھی اس علاقے میں رہنے والے جتنے وہ لوگ تھے، وہاں گھر تھے اس علاقے کے، انہوں نے قربانی دی کہ ان کے گھر لوٹے گئے، جلائے گئے، اور اس لحاظ سے بھی وہ پورے کا پورا جو علاقہ تھا وہاں کے رہنے والے یا محلہ تھا اس کے احمدیوں نے قربانی دی۔ جان کی قربانی کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مرے نہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ بس ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دے دیا جو شہید ہوئے، وہ اس مقام کو پہنچ گئے،
جہاں ان کے رتبے بلندتر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کے نیک اثرات پیچھے رہنے والے ان کے عزیزوں اور پیاروں پر بھی قائم فرمائے، اور ہم پر بھی اس کے اثرات ظاہر ہوں، جماعت پر بھی اس کے اثرات ظاہر ہوں۔ اپنوں کی جدائی کوئی معمولی غم نہیں ہوتا، خاص طور پر اس ماں کا غم انسان سوچ بھی نہیں سکتا جس کی 2 کم سن بچیوں کو ظالموں نے اپنے ظلموں کا نشانہ بنایا۔ صبر سے یہ صدمہ برداشت کرنا ماں کے لیے بہت بڑی قربانی ہے، خاص طور پر عید سے ایک دن پہلے، جب وہ ماں اپنے بچوں کے عید کی خوشی میں شامل ہونے کے ارمان لیے ہوئے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ماؤں کو بچوں کا دکھ دینے والوں سے خود نبٹنے کا جلد سامان پیدا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان غمزدوں کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ اور یہ جو ماں ہے جس کو دکھ دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کو نعم البدل بھی عطا فرمائے۔ اسی طرح جو وہاں کے زخمی ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک خاتون کی حالت کافی نازک ہے، ان میں سے ان کے بھی بچے کی پیدائش ہونے والی تھی، جس کو بچہ اندر فوت ہو گیا اور آپریشن کر کے نکالا گیا، قریباً پیدائش کے قریب ہی تھا۔ اسی طرح شہدائے احمد کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی قربانیوں کو قبول فرماتے ہوئے جلد تر احمدیت کی خارق عادت فتح کے نشان دکھائے ہمیں۔ اور یہی وہ عید ہے جس کے منانے کے لیے، جب یہ فتح ہوگی، جس کے منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اسیران کی رہائی کے لیے بھی دعا کریں، مالی قربانی کرنے والوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب قربانی کرنے والوں کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے۔ بیماروں، مریضوں، ضرورت مندوں، واقفین زندگی یا طوعی طور پر خدمت کرنے والے جتنے ہیں، ان سب کو عمومی طور پر دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی جو متعلقہ ضروریات ہیں، مشکلات ہیں، وہ آسان کرے، پوری فرمائے۔ یہ دعا بھی خاص طور پر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے والا بنا کر ہمیں حقیقی عید منانے والا اور بنانے والا بنا دے، تاکہ ہم اس عید کو دیکھنے والے ہوں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہرانے والی ہو۔ اصل حقیقی خوشی تو اسی وقت پہنچتی ہے۔ عید منانا تو ایک عارضی وقت کے لیے ہے، اس لیے میں نے بنانے کے لیے بھی کہا ہے۔ عید بنانا وہ چیز ہے جو انسان کو مستقل عمل میں رکھتی ہے، یعنی عمل کی طرف اس کی توجہ رہتی ہے، تبھی حقیقی عید بنائی جاتی ہے۔ اور یہی عید ہمارا مقصد ہے اور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد دعا ہوگی، جیسا کہ میں نے کہا ان سب باتوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ساتھ ہی تمام دنیا کے احمدیوں کو، آپ کو، سب کو میں عید مبارک کو تحفہ بھی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے عید ہمارے لیے بابرکت فرمائے اور ہر غم سے ہمیں نجات دے اور حقیقی خوشیاں ہمیں دکھائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر اللہ اکبر. دعا کر لیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.